अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा की दूसरी लहर आने का खदशा है, इसलिए हुकूमत दोबारा से लॉकडाउन और पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही है। फिर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर इंतशार भी फैलाने की कोशिशें हैं और इस वक्त अपोजिशन ने बड़े पैमाने पर जलसे जुलूस निकालने का ऐलान कर रखा है, जिसके खिलाफ हुकूमत ने भी हिकमत अमली अपना ली है और हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत अब ये फैसला हो चुका है कि अपोजिशन के जो जमातें हैं उनको जलसे जुलूस नहीं करने दिए जाएंगे। और इस वक्त खदशा ये है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कोशिशें हो रही हैं। जैसे कि नाज़रीन किराम, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जारी हुई हैं और खुफिया इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौलाना आदिल खान को जो शहीद किया गया उसके पीछे पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें 3 मुल्कों के नाम सामने आ रहे हैं, भारत का, अफगानिस्तान का और ईरान का। कहा जाता है इन 3 ममालिक से दहशत गर्द जो माफिया हैं या करप्ट अनासर हैं वो सरगर्म हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर 1.5 साल कबल हमला हुआ था, उनके मुजरिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 3 के करीब उनके साथी शहीद हो चुके थे। इस हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियां मुतहर्रिक हो चुकी हैं कि भारत की जो फिरका वारियत पाकिस्तान के अंदर फैलाने की साजिश है, इसका भरपूर तरीके से, मौसर तरीके से अब जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, होना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त कुर्बानियां दे रही हैं, पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन कर रही हैं, दहशत गर्दों का खात्मा कर रही हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी है, LOC पर हमलों का खदशा है। तो एक तरफ से पाकिस्तान की फौजें कुर्बानियां दे रही हैं, दूसरी तरफ से अंदरूने खाना बागी और दहशत गर्द अनासर मुतहर्रिक हैं, इनका खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए नाज़रीन किराम, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के उलमाए किराम को, पाकिस्तान के दीनी मदारिस को और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से मैकेनिज़्म बनाया जाए। और इस वक्त जो सियासी तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही हैं, ये एक तरह से मसला कश्मीर और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करने की वजह भी हो सकती है। और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर जो मसाइल हैं आवाम के लिए उनको ख़त्म किया जाए। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, चीन और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। चाइना की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई है कि वो ताइवान कार्ड खेलना बंद कर दे वरना चीन खतरनाक एक्शन लेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत से खबर सामने आ रही है कि भारतीय पार्लियामेंट के अराकीन को लेह और लद्दाख का दौरा करवाया जा रहा है ताकि उनको फौजियों से मुलाकात करवा के वहां के हालात से बाखबर किया जाए, मुतमईन किया जाए। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि भारत की मोदी हुकूमत जो कुछ लद्दाख के अंदर चाइना भारत के साथ कर रहा है, हकायक अवाम तक नहीं आने देती है। यहां तक कि पार्लियामेंट के लोग भी हकायक से बाखबर नहीं हैं, बेखबर हैं। और अब मोदी हुकूमत ने जानबूझकर, जब पुरजोर मुतालबात आए उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि ऐसे इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जो दरअसल भारत के कंट्रोल में होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 3,500 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना अब तक भारत से कब्जे में ले चुका है। अब नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ी प्लानिंग सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका और भारत मुश्तरका तौर पर चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं। अमेरिकी नायब वजीर खारजा की मुलाकात हुई है भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के साथ और इस मुलाकात में अमेरिका ने भारत की भरपूर तरीके से मदद का यकीन दिलाया है। यही वजह है नाज़रीन किराम, चाइना के मशहूर अखबारात इस बात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तज्ज़ियात दे रहे हैं कि चाइना भारत और अमेरिका के इस इत्तिहाद के खिलाफ मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलकर लॉबिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के पास प्लान तैयार है। अमेरिका अफगानिस्तान से जो रुसवाई है उसको छुपाने के लिए भारत के अंदर फौजी अड्डे बनाना चाहता है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर भारत और अमेरिका की इन साजिशों को समझ चुके हैं और इनके खिलाफ भरपूर तरीके से मौसर जवाब देने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। यही वजह नाज़रीन किराम, इस वक्त LOC पर, मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर्स पर और लद्दाख के अंदर हालात कशीदा
بتائے جا رہے ہیں اور آنے والے 25 دن بھارت، پاکستان، چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر اقتدار کے 50% مالک عبداللہ نے بیان دیے ہیں کہ انہوں نے تاریخی اقدامات تو اٹھائے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ وائلیشن کو، حملوں کو بند کر دیں اور جنگ بندی کریں، حملے نہ کریں تاکہ امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوجوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، 39 کے قریب اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، 10 کے قریب سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ طالبان کے ماتحت علاقوں میں فضائی بمباری کی جا رہی ہے، تقریباً 18 کے قریب شہری شہید ہوئے ہیں، طالبان نے دعویٰ کیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ کابل فوجیں جان بوجھ کر حملے کر کے نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اگر یہ حملے بند نہ ہوئے تو پھر کابل پر بھی اسی طرح کے حملے ہوں گے اور کابل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات جاری ہیں اور رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے افغانستان کے سیاسی حالات بھی کشیدہ ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، کل امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بیان دیا تھا کہ امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے مکمل طور پر اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے اور ٹرمپ کو سمجھایا جائے گا اور انہیں باور کرایا جائے گا کہ 25 دسمبر تک امریکی فوجوں کو نہ نکالا جائے۔ اس حوالے سے طالبان ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان نے شدید رد عمل دیا ہے اور امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر ڈیل کے اندر کوئی منافقت کی گئی، بددیانتی کی گئی تو پھر امریکہ پر بڑے بڑے حملے ہوں گے، پھر کوئی بھی امریکی فوجی افغانستان سے بچ کر نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ناظرین کا ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے 20 سے 25 دن افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے بھی انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کا مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں۔ اب مقبوضہ کشمیر سے پیٹرول کو کم کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پمپوں پر جو پیٹرولنگ جو سٹیشنز ہیں وہاں پر اب کہا جاتا ہے کہ پیٹرول ناپید ہو چکا ہے، پیٹرول نہیں مل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مودی کی فاشسٹ حکومت نے عوام کو پریشان کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے شروع کر رکھے ہیں۔ اس سے پہلے انٹرنیٹ کی 4G سروس کو بند کیا گیا تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور جگہ جگہ چوکیاں لگا کر، جگہ جگہ ناکے لگا کر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تلاشیاں لی جاتی ہیں، یہاں تک کہ فیک انکاؤنٹر کے اندر کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کشمیر کے مختلف اضلاع سے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر جان بوجھ کر ایسے بحران پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ سفر کرنے سے رک جائیں۔ اساتذہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہندو دہشت گردوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، جو ایک طرح سے ظالمانہ اقدامات ہیں۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام کشمیری عوام کو، کشمیری فریڈم فائٹرز کو، مسلح جنگجوؤں کو مزید ایکٹیو ہونا ہوگا اور مزید حملے کرنے ہوں گے تاکہ بھارت کی فوج کو وہاں سے ظالمانہ اقدامات سے روکا جا سکے اور انہیں وہاں سے نکالا جا سکے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے، جس کے خلاف پاکستان عالمی سطح پر آوازیں بھی اٹھائے گا اور اب پاکستان کے خفیہ ادارے اور ایجنسیاں اور افواج پاکستان اور حکومت ایکشن بھی لے رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھانے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے بھارتی دہشت گردوں کو استعمال کر رہا ہے، اور خفیہ اطلاعات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے ہی مختلف غداروں سے رابطے کی جا رہے ہیں، جس کے خلاف افواج پاکستان بھرپور طریقے سے آپریشن کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افریقی ممالک کے اندر ترکی کے کنٹرول اور اثر و رسوخ کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افریقی ممالک کے اندر ترکی کا قبضہ اور کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے 3-4 روز پہلے ایک خطاب کے دوران کہا تھا کہ افریقی ممالک کے اندر ترکی کی $70 ارب کے قریب سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس کے ذریعے سے 1 لاکھ کے قریب افریقی نوجوانوں کو روزگار فراہم کیے گئے ہیں۔ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ افریقہ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے صومالیہ، وہاں کی مرکزی بندرگاہ اور پورٹ کو ترکی نے 14 سال کے لیے لیز پر حاصل کر لیا ہے۔ موغادیشو کے اندر یہ ایئرپورٹ ہے جسے 14 سال کے لیے ترکی نے لیز پر لیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب افریقی ممالک کے اندر جو سمندری علاقے ہیں وہاں پر ترکی کا کنٹرول ہوگا۔ اس سے پہلے ترکی سوڈان کے ایک جزیرے کو حاصل کر چکا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام ترکی کی جانب سے ایتھوپیا، اور اسی طرح سے ناظرین کرام ترکی کی جانب سے اس سے پہلے ایتھوپیا، ایریٹریا اور سوڈان اور دیگر بہت سے ممالک کے جو بندرگاہیں ہیں یا جو وہاں کے فوجی اڈے ہیں وہ بھی ترکی کے کنٹرول میں ہے، اور ترکی اس وقت بڑے پیمانے پر افریقی ممالک کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کو دیکھ کر بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے افریقی ممالک کے اندر اس طرح کے مشن کو یا پروجیکٹ
پروجیکٹس کو شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ بحر احمر پر، بحر ہند پر اور دیگر جو تمام معدنیات سے مالا مال علاقے ہیں ان پر کنٹرول ہو، اور افریقی عوام کو پڑھایا جا رہا ہے، اسکالرشپ دی جا رہی ہیں، اور ان کو جو روسی یا اسرائیلی یا فرانسیسی یا امریکی استعمار ہے ان سے نجات دلانے کے لیے بھی ترکی کام کر رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناسوی کام ترکی سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن تحریک سے وابستہ 167 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 10 کے قریب پائلٹ شامل ہیں، کرنل شامل ہیں، لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں اور دیگر فوجی اور سرکاری عہدیدار شامل ہیں جو 2016 کے اندر طیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اب بھی ترک پولیس کا خفیہ اداروں کا آپریشن جاری ہے اور گولن تحریک سے وابستہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ نازل کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ کرد باغیوں کے خلاف بھی ترکی کا آپریشن جاری ہے، بھاری کامیابیاں مل رہی ہیں، کئی کرد باغی ترکی کے سامنے سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ شام کے اندر ترکی کا آپریشن جاری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 6000 کے قریب نئے گھر بنا کر دیے گئے ہیں نہتے شامی مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ نازل کام ترکی کا شام کے اندر آپریشن بھی جاری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 600 کے قریب نہتے مہاجرین کو، شامیوں کو گھر بنا کر دیے گئے ہیں اور مزید 5000 گھر تعمیر کیے جائیں گے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شام کے جو 40 لاکھ سے زائد مہاجرین ہیں ان کی واپسی کے لیے ترکی بڑے پیمانے پر شام کے اندر آپریشن کر رہا ہے۔ جبکہ نازل کام S-400 میزائل سسٹم ترکی نے روس سے خریدا تھا، اس کے تجربات شروع کر دیے گئے ہیں جس پر مغربی ممالک کو شدید تشویش لاحق ہو چکی ہے، امریکہ کو، کہ آخر ترکی دفاعی اعتبار سے کیوں مضبوط ہو رہا ہے۔ لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ وہ اپنی ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے اور اپنی قوم کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کے راستے میں چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہو، اسے دور کیا جائے گا اور اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے ترکی کو دنیا کا مضبوط ترین ملک بنایا جائے گا۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام شام سے ہے۔ امریکہ نے شام کے اندر نیا فوجی اڈہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی افواج عراق سے نکل کر شام منتقل ہو رہی ہیں جہاں پر روس اور امریکہ کے درمیان پراکسی وار اور سر جنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے فوجیں اور جنگی ساز و سامان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ترکی کی سرحدوں کے قریب کرد باغیوں کی مدد کی جا رہی ہے اور کردوں کے ذریعے سے ترکی کے امن و امان کو خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ نازل کام روسی طیاروں نے بمباری کر کے نہتے شامیوں کو شہید کر دیا ہے۔ بشار الاسد کے ساتھ مل کر، ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر نہتے شامیوں پر روزانہ کی بنیاد پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے کے لیے ایگریمنٹ کر لیے ہیں اور باقاعدہ S-400 میزائل سسٹم ایران کو جلد حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امریکی جہاز ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور امریکہ کو خطرات لاحق ہیں کہ ایران کو روس اور چائنا مضبوط کر رہے ہیں، جس سے خطے کے اندر توازن طاقت کا بدلتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر مسلح تنظیم کتائب حزب اللہ نے امریکی اہداف کو ٹارگٹ نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب بیان سامنے آیا ہے کہ اگر امریکہ نے کتائب حزب اللہ پر حملے کیے یا ان کے خلاف کوئی سازشیں کی تو وہ بھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ بھی امریکی اہداف کو ٹارگٹ کریں گے، جبکہ عراقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات لا رہے ہیں اور عوام کو روزگار فراہم کریں گے، بے روزگاری کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے صومالیہ سے 2000 یہودیوں کو اسرائیل بسانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور دنیا بھر سے یہودیوں کو اسرائیل لا کر بسایا جا رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے اور مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کیے جائیں، فلسطینی علاقوں پر مسجد اقصی اور دیگر جو مقامات ہیں ان پر قبضہ کر کے یہودیوں کو بسایا جائے اور عالمگیر حکومت تشکیل دی جائے۔ جبکہ نازل کام متحدہ عرب امارات کی یمن میں سازشیں جاری ہیں۔ یمن کی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے خلاف احتجاج کیا ہے اور سعودی اتحاد سے مطالبہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو یمن کے اندر سازشوں سے روکا جائے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ملیشیا سے اور کمبوڈیا سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کی سیاست میں ہلچل جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم جلد بادشاہ سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ڈاکٹر مہاتیر محمد بھی سیاست کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ملیشیا کے اندر آپ جانتے ہیں معاشی ترقی بہت زیادہ ہے، اس کو روکنے کے لیے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، بھارت سازشیں کر رہا ہے تاکہ ایک بڑا مسلم ملک انتشار اور فساد کا شکار ہو جائے۔ جبکہ آج کام خبر یہ ہے کہ کمبوڈیا کے اندر FBI نے اپنا دفتر کھول لیا ہے تاکہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اس پر چین نے وارننگ دی ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور چین کے پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ سازشیں بند کر دے، ورنہ امریکہ کے خلاف چائنا بھی اسی طرح کے حملے کرے گا اور اسی طرح کی پلاننگ اور منصوبے کرے گا۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام شمالی کوریا سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی کورین سربراہ کم جون آن نے ایک بڑی مرکزی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ اس دوران وہ رو پڑے ہیں کہ ان کا ملک بہت سے مسائل
का सामना कर रहा है, अवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कोरोना वबा का सामना है, दुनिया की मौशी पाबंदियाँ हैं और इसी तरह से सैलाब की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया भर के अंदर उनकी ये वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो और उनके फौजी और हुकूमती ओहदेदार रो रहे हैं। कहा जाता है मजबूत तरीन आसाब के मालिक शुमाली कोरियन सरबराह अमरीकी सदर को अमरीका को धमकियाँ दे चुके हैं कि उनकी टेबल के नीचे एटम बम का बटन नस्ब है, अगर वो बटन दबा दें तो पूरा अमरीका तबाह हो सकता है। लेकिन अवाम की उनको इतनी फिक्र है कि वह अवाम के मसाइल के लिए वो रो पड़े हैं। जबकि नाज़रीन काम अमरीका से खबर यह है कि अमरीकी कांग्रेस ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की इजाज़त दे दी है ताकि चीन के खिलाफ ताइवान को मजीद मुसल्ला किया जाए और चाइना पर हमला करवाया जाए, जिसके खिलाफ चाइना ने शदीद रद्दअमल दिया है कि ताइवान को असलहा बेचने से और साजिशें करने से अमरीका बाज रहे वरना हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम चाइना के अंदर खबर सामने आ रही है कि कोरोना वबा दोबारा से सर उठा रही है और 90 लाख से ज़ायद शहर का दोबारा से कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। और पुर्तगाल के अंदर एक बड़े ईसाई चर्च के अंदर कहा जाता है ईसाइयों ने इबादत की है और कोरोना वबा से निमटने की दुआएं की हैं। दुनिया भर के अंदर कोरोना वबा की दूसरी लहर आ रही है, बिलखुसूस अमरीका के अंदर और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसराइल के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब बताए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।